حماد صاحب سر، جو اب ہم ساری صورتحال دیکھتے ہیں تحریک انصاف کی اور خاص طور پر حکومت کے درمیان، سر جو میثاق جمہوریت کی بات چیت ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں سر کتنا ایک وائبل ہے یہ سارا معاملہ؟ ایسا ہو سکتا ہے اگر ہم جو ماضی کا کنڈکٹ ہے ان کا اس کو سامنے رکھیں؟ دیکھیں کیوں نہیں ہونا چاہیے، کس کو انکار ہے؟ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں، دونوں کے ساتھ عوام ہیں. یہ ایک مقبولیت کا پلڑا کبھی ایک کا بھاری ہوتا ہے کبھی دوسرے کا بھاری ہوتا ہے. اس کو اتنا مطلب ہے اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. یعنی جب عمران خان اقتدار میں تھے اس وقت نواز شریف کا اقتدار مقبولیت کا پلڑا بھاری تھا. اس وقت عمران خان مظلوم ہے، مشکلات کا شکار ہے، ان کا پلڑا یہ ہمارا اجتماعی مزاج ہے، اسی طرح ہوتا ہے. لیکن وہ سیاسی جماعتیں تو ہے. اگر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں میثاق جمہوریت کر سکتے تھے، اگر دونوں ایک ٹریک کا انتخاب کر سکتے تھے کہ ہم نے جمہوریت کے لیے ہم نے یکسو ہو کر ایک ہی نقطے پر آگے جانا ہے، اور وہ نقطہ ہے آئین و قانون کی بالادستی. اس ملک میں کتن آئین و قانون کی بالادستی نہیں ہے. اس ملک میں 40 سال مارشل لاء لگی. اس ملک میں آپ دیکھ لیں فیروز خان نون اور حسین شہید سہروردی سے آتے آتے معاملہ فاطمہ جناب بھٹو، بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور اب عمران خان تک آ گیا ہے. ہم کب تک ان حالات کا شکار رہیں گے؟ کب تک اس ملک میں پارلیمان کمزور ہوگا، آئین و قانون کی بالادستی نہیں ہوگی؟ لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہے وہ اپنے بیانیے کو بھول جاتے ہیں. یعنی اس وقت آپ دیکھ لیں جن دو جماعتوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، کیا وہ دونوں جماعتیں آئین و قانون کی بالادستی کے لیے یکسو ہیں؟ کیا وہ اس پر متفق ہیں؟ اس کے لیے کوئی جدوجہد کر رہے ہیں؟ ان ہی جماعتوں کے اقتدار کے دنوں میں ہم نے 26ویں اور 27ویں ترامیم دیکھے، ہم نے 28ویں ترمیم کا بھی سامنا ہے. گویا اقتدار نے ان سے ان کا بیانیہ اور میثاق جمہوریت چھین لیا. اسی طرح عمران خان جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا. جب جسٹس وقار سیٹھ نے فیصلہ دیا تو اس کی سب سے بڑی مخالفت اس وقت کے منتخب وزیر اعظم عمران خان نے کی تھی. آج ان کو آئین و قانون کی بالادستی یاد ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں عوام ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. نواز شریف صاحب جی ٹی روڈ پر نکلے تھے، ووٹ کو عزت دو اور آئین و قانون کی سپرمیسی کا نعرہ لگایا تھا، عوام ان کے ساتھ نکل آئے تھے. لیکن کیا وہ نواز شریف آج اپنے بیانیے پر کھڑے ہیں؟ تو المیہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے آئین و قانون کی بالادستی کی، اور آئین و قانون کی بالادستی سے کسی کو خطرہ نہیں ہے. اس سے ادارے بھی محفوظ ہو جائیں گے، افراد بھی محفوظ ہو جائیں گی، ملک بھی محفوظ ہو جائے گا. ہم تب آگے کی طرف جائیں گے جب آئین و قانون کی بالادستی ہو. لیکن اقتدار کے لیے اس بیانیے کو ہر سیاسی جماعت چھوڑتی چلی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. ارباب صاحب سر، بلدیاتی انتخابات جو ہے یوں لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جو ہے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی چھیڑ بنائی ہوئی ہے. سر کیا وجہ ہے کہ سر کیوں نہیں کروائے جاتے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں ذرا بیرسٹر صاحب کے سوال کا جواب دیتا چلوں، پھر مجھ سے بھول جائے گا کہ بیرسٹر صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں جمہوریت کا درس نہ دے. جمہوریت ہم جس طرح سمجھتے ہیں نا تو کوئی بھی سیاسی جماعت اس طرح نہیں سمجھتی ہے. اور جمہوریت کے لیے ہم نے جو قربانیاں دیے نا وہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہمیں جو ہے نا جمہوریت کی بحالی کے لیے ہمیں 4x4 کمروں میں بند کر دیا جاتا تھا. تقریباً 14-15 مرتبہ تو مجھے ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا. ایسے جیل ہوتے تھے کہ وہاں پر تو آپ وہ ویسے سوچ کر بھی انسان ڈر جاتا ہے. تو دیکھیں ہمیں جمہوریت کا کوئی درس نہ دے. ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم جمہوریت سمجھ سکتے ہیں. جہاں تک بلدیاتی الیکشن کی بات ہے تو دیکھیں اگر جس طرح کے بلدیاتی الیکشن سندھ میں ہوئے ہیں تو ہم اس طرح بلدیاتی الیکشن نہیں چاہتے ہیں. برائے نام وہاں پر دیکھیں سندھ کے حالات آپ دیکھیں کہ وہاں پر تو اگر میرے خیال میں آپ ہی کے شو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہاں پر جو گندگی کے ڈھیر ہے، جو وہاں پر جو وہاں کے حالات ہے، ڈکن سڑکوں پہ نہیں ہے، نالے کوچے آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے. اور بلدیاتی الیکشن تو ہوتے ہی اسی کے لیے ہے کہ یہ جو نچلی سطح پر وہ ایک منتقل ہو جاتے ہیں اختیارات اور نچلی سطح پر جو کام ہوتے ہیں تو وہاں پر تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں. تو ہم تو اس طرح بلدیاتی الیکشن نہیں چاہتے ہیں. اگر اس طرح ہم چاہتے تو اب کب کا ہو چکے ہوتے.
دیکھیں اب خیبر پختونخوا میں بھی یہاں پر بھی مدت ختم ہو چکی ہے، یہاں پر تو کوئی بلدیاتی الیکشن کا اعلان نہیں کر رہے، یہاں پر بھی بلدیاتی الیکشن کو ہونے چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہو، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، لیکن دیکھیں اس کے لیے ایک موجودہ حکومت جو ہے نا اس کے لیے ایک پالیسی بنا رہی ہے کہ نچلی سطح پر بالکل ٹھیک ہو گیا ہو تو پھر وہ صحیح معنوں میں ہو۔ بالکل ٹھیک پوائنٹ آ گیا جی۔ بیرسٹر صاحب سر آپ کن کو تانا دے رہے ہیں سر؟ انہوں نے تو جیلیں کاٹی ہیں سر، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جمہوریت کو خود سے سانچا ہے سر۔ میرے خیال سے جب ایسی باتیں کریں، تاریخ سب کے سامنے ہے، کس نے جیلیں کاٹی ہیں اور کون بھاگتا رہا ہے ڈیل کر کے، یہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ قربانیاں لوگ جانتے ہیں، ساری دنیا میں پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے جان دے دیں گے۔ یہ میری قیادت شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے علاوہ کیا کسی نے نہیں ہے۔ جب مصیبت آئی ہے ہاتھ کے انگوٹھے لگا کے، پیر کے انگوٹھے لگا کے سجدہ ریز ہو کے لوگ بھاگے ہیں، یہ تو اب تاریخ ہے۔ ارباب صاحب ذرا بیرسٹر صاحب نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے موقع پر سر جب آپ کا موقع آئے گا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا سر، بات پوری کر لینا سر، آپ نوٹ کر لینا سر، یہ پوائنٹس نوٹ کر لیں، آپ اپنے موقع پہ فل جواب دیجیے گا سر، فل ٹائم ہوگا آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے یہ بڑا کوئی عجیب آدمی ہے، نہ اسے پتہ بات کرنے کا، نہ اسے تہذیب ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ سر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک میں سر عامر صاحب آپ کے ساتھ ہی دوبارہ یہ پروگرام کا سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔